ویسے حال ہی لگتا چھٹیاں کر جڑی ٹھنڈ تو پھر ہے نا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 217 سے پڑھیں گے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر جہاں 40 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اور آج جنوری کی 13 تاریخ ہے 2024. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے جناب یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں خواب کی تعبیر.
یا صاحب ایسا یا صاحبینی، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے، تم دونوں میں سے، فیسقی ربہ خمرا، پس وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، آزاد ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، اپنے مالک کی خدمت کرے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا شخص ہے، فَيُصْلَبُ، وہ صلیب پہ چڑھا جائے گا، اس کو سولی چڑھایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، یعنی اس کی گوٹھیاں نوچیں گی۔ یہ خواب کی تعبیر بتا دی۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، پورا کر دیا گیا وہ کام و حکم جس میں تم دونوں فتوے لے رہے تھے، یعنی جو انہوں نے فتویٰ خواب کی تعبیر کا مسئلہ پوچھا، یہ اسی طرح ہی ہوا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے جو ان کا گمان تھا کہ وہ ان دونوں میں سے بری ہونے والا ہے، اذکرنی عند ربک، میرا تذکرہ کرو، مجھے یاد کرو یا مجھے بیان کرو اپنے مالک کے پاس۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، پس اس کو بھلا دیا شیطان نے، ذکر ربہ، اپنے مالک سے اس کا ذکر و تذکرہ کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس وہ رہے جناب یوسف علیہ السلام جیل میں، بِضْعَ سِنِينَ، 10 سے کم، 3 سے 9 تک کا یہ فگر ہے، تعین نہیں ہے، کو 9 7 8 یہ سال کہا جاتا ہے، غالباً 9 تک۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی اریٰ 7 بقرات سمان، عزیز مصر کو خواب آیا، اس نے کہا میں دیکھتا ہوں 7 گائے ہیں، موٹی تازی ہیں، یأکلوہن، ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائے، و7 سنبلات، 7 سٹے ہیں، خضر، سبز ہیں، ہرے سٹے ہیں، وأخر یابسات، اور 7 ہی خشک ہیں۔ آگے جو کہا جاتا ہے سٹے کھا رہے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے حدیث بیان۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای، تو انہوں نے اپنے رؤساء، سرداروں، مصاحبین، ذمہ داروں سے پوچھا مجھے فتویٰ دو، یہ سوال کا جواب دو میرے اس خواب کے بارے میں۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو یا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ قالوا، انہوں نے جواب میں کہا، اضغاث احلام، یہ پراگندہ خوابیں ہیں، بکھرے ہوئے خیالات ہیں، میں نہیں سمجھ آئی۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہے ہم پراگندہ خیالات کی تعبیر خوابوں کی کرنے والے، نہ اس کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں۔ وقال الذی، اور کہو شخص نے، نجا منہما، ان دونوں قیدیوں میں سے جو بری ہوا، جس نے نجات پائی، وذکر بعد امہ، اور اس کو ایک بڑی مدت کے بعد خیال آیا، یاد آیا، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس نے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، بس مجھے تم سرکاری طور پر بھیجو جناب یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف ایھا السجن، ظاہر ہے اس میں وہ عبارت محذوف ہے کہ ان کو بھیجا گیا، پھر وہ جناب یوسف کے پاس پہنچا، وہاں جیل سے فارغ ہونے والا۔ یوسف ایھا الصدیق، اسے کہا اے جناب یوسف، اے بہت سچ بولنے والے جناب یوسف، افتنا، ہمیں فتویٰ دو، جواب دو، تعبیر بتاؤ، یہی اس کا سیاق و سباق کا مطلب۔ فی 7 بقرات، 7 گائے ہیں، سمان، موٹی تازی ہیں، یأکلوہن، ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائے، و7 سنبلات، اور 7 سٹے بالیاں ہیں، سبز ہیں، خضر، وأخر یابسات، اور اس کے علاوہ 7 ہیں خشک۔ یہ خواب دیکھا گیا ہے، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کے پاس،
لعلہم یعلمون، تاکہ اس خواب کی تعبیر وہ جان سکیں۔ تو آگے پھر اس کی انشاءاللہ تعبیر کا سلسلہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے جی جب جیل میں جناب یوسف علیہ السلام کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا اور جیل میں چلے گئے، 2 ساتھی اور بھی گئے، اور وہاں پھر ان کا تعارف ہوا، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، میرے ابا کا مسلک کیا ہے، میری ملت کا دین کیا ہے، میں کس خاندان کے ساتھ متعلق ہوں۔ تو ظاہر ہے جیل میں رہ رہے ہیں، وہ ساری باتوں کا پتہ چل گیا کہ یہ اچھے آدمی ہیں جناب یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے پھر پوچھا بھی، ایک رب اچھا ہوتا ہے، کئی متفرق رب اچھے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں۔ پھر آخر میں وہ ان کو جو خواب آیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ جناب یوسف فرماتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے دونوں قید کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے جو ایک آدمی ہے، فیسقی ربہ خمرا، پس وہ پلائے گا اپنے مالک کو شراب، یہاں سے فارغ ہو جائے گا، بری ہو جائے گا، اپنی ملازمت پہ برقرار رہے گا، اس کی خدمت کرے گا۔ شراب جو لفظ ہے نا خمر، یہ خمر اس مشروب کو بولتے ہیں جس کے اندر نشہ ہو، ویسے جو شراب کا لفظ ہے یہ ہر پینے والی مشروب کو بولتے ہیں۔ تو اپنے والوں کو شراب پہ لائے گا، مقصد یہ ہے کہ اس وقت شراب حرام ہی نہیں تھی، شریعت مصطفیٰ میں بھی 13 سالہ مکی زمانے میں حرام نہیں ہوئی، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، 6واں سال ہجرت کا جب خیبر فتح ہوا ہے اس سال جا کر شراب کی حرمت آئی۔ یہ بتدریج یہ بیان اور اس کے فرامین آتے رہے۔ تو وہ اپنے مالک کو یہاں فارغ ہوگا، خدمت کرے گا، شراب پلائے گا، خدمت کرے گا۔ وہ امل آخر، جو دوسرے ساتھی ہے، فیوسلب، وہ سلیب پہ چڑھا دیا جائے گا، اس کو سولی چڑھ جائے گا، وہ مرے گا۔ تو ظاہر ہے جب وہ سلیب کے اس کو لٹکایا ہوگا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اس نے کہا تھا نا میرے سر پہ روٹیاں ہیں، تو وہ پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں، انہوں نے کہا تو سلیب پہ چڑھ جائے گا، موت کے گھاٹ چڑھا دیا جائے گا اور تیری بوٹیاں پرندے نوچیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس میں تم دونوں فتویٰ مانگ رہے ہو، جواب معاملہ اس طرح ہوا جو آپ نے بیان فرمایا، خواب تعبیر ایسے ہی ہوئی۔ ظاہر ہے جو بری ہو رہا ہے، جو جان سے فارغ ہو رہا ہے، اس سے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، جناب یوسف فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جو وہاں سے بری ہو رہا ہے کہ اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس، عزیز مصر کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ اس طرح کا شخص ہے، قید خانے میں ہے اور اس پر ناجائز کیس بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی تحقیق کرائے، جو بھی سلسلہ کرے، لیکن میری بات کرنا۔ قرآن کے الفاظ میں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اس میں مفسر بہت کچھ لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا انہوں نے اس کو وسیلہ بنایا کہ اس کو جا کر میرا پیغام دینا، ہو سکتا ہے میری مدد کرے تو میں یہاں سے بری ہوں۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی میعاد جو ہے اور بڑھا دی، وہ ممکن ہے کہ 2-4 سال میں فارغ ہو جاتے، وہ 9 سال تک، یہ تبصرے بھی مفسرین نے فرمائے ہیں، لیکن تعیین کتاب و سنت کے حوالے سے عدت کے نہیں ہے، 7 بھی ہے، 8 بھی ہے، 5 بھی ہے، یہ 7، چونکہ بِضْعٌ کا لفظ 9 تک جاتا ہے، 10 سے کم، 3 سے زائد، تو اس کے دورانیے میں یہ فکر بنتی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اس کو شیطان نے بلا دیا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، یا جیل میں کوئی آدمی اس طرح کی جیل کاٹ رہا ہے، اس کو سزا ملی ہوئی ہے، چنانچہ بضع سنین تک جناب یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، یعنی تقریباً تبصرہ مفسرین یہ ہے کہ 9 سال تک تقریباً وہ جیل میں رہے۔ اتنے میں عزیز مصر کو خواب آیا۔ اب اس میں جو مسائل سننے سمجھنے والے ہیں کہ وہ نبیوں کا خواب بھی سچا، اور ان کو جو جیل کے ساتھی ان کے خواب بھی سچے نکلے۔ عزیز مصر اس دور کا ظاہر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا خواب بھی آگے ٹھیک آ رہا ہے۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر کا، خوابوں کا آنا اور خوابوں کی بات بڑا لمبا مسئلہ ہے، اور خوابیں آتی رہی۔ امام الانبیاء نبی مکرم جب رسول بنے، نبی بنے، تو آپ کو 6 مہینے خواب آتے رہے،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم نبوت کو مومنین کے خوابوں کا، علم نبوت کا 1/46واں حصہ صالحین کے خوابوں پہ تقسیم کر دیا۔ اس لائن میں پتہ چل گیا، تھوڑا تھوڑا لگے گا پھر سمجھ لو۔ 1/46واں حصہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے خوابوں پہ تقسیم کر دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نبوت کا دورانیہ وہ ہے 23 برس، 23 برس کے 6 ماہ بناؤ تو وہ بنتے ہیں 46۔ تو 6 مہینے آپ کو خواب آتے رہے سچے خواب، جس طرح دن روشن ہوتا ہے اس طرح رسول پاک کو خواب آتے رہے۔ پھر اس میں بہترین بات یہ آئی کہ حبب علیہ الخلاء، پھر خلوت و تنہائی آپ کے لیے اللہ نے محبوب بنا دی۔ اور حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں تحنس وہو التعبد، یہ محدثین نے وہاں اس کی تعبیر کی ہے۔ تحنس کا معنی ہوتا ہے عبادت کے لیے خلوت خانے میں اللہ کے ساتھ جڑ جانے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت اجاگر کر دی۔ لہذا آپ آج دیکھ لیں وہ کہاں ہے غار حرا، مکہ مکرمہ شہر سے فاصلہ کتنا ہے، بلندی کتنی ہے، حالات کیا تھے، کوئی لفٹ نہیں، کوئی رستہ نہیں، کوئی سڑک نہیں، تو آپ کو کھانے پینے کا سامان کھجوریں پانی لے کر وہاں جاتے اور ہوا التعبد، اللہ کی عبادت میں تنہائی میں مشغول ہو جاتے۔ پھر وقت جب آیا جس دن آپ پھر محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنائے گئے، گالی ماڑی موٹی تو سمجھ آ جائے گی نا، وہ کیا بنے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل جب وحی لے کر آئے تو جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو امام الانبیاء نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا مثنی و ثلاث و رباع، 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے فرشتے بھی ہیں، لیکن سید الملائکہ کے 600 پر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک دن میں نے جس دن وحی آئی ہے نبی بنا ہوں اس دن دیکھا ہے، ایک معراج کی رات اصلی شکل میں 600 پروں کی حالت میں جناب جبرائیل علیہ السلام کی دیکھا یا زیارت کی ہے۔ افق کنارے سارے ڈھانپے ہوئے تھے، حتیٰ دنا منی شیئن فشیئن، تو وہ شخصیت جو تھے جناب جبرائیل آپ کے قریب آتے گئے، آپ نے ان کو دبایا اور فرمایا اقرا۔ میں قریب تھا میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور میرے پریشان تھا، اس نے کہا پڑھ، میں نہ جی میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں، میں کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گیا نہیں۔ اس پر کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہ تھی جو رسول اکرم کا استاد کہلا سکے۔ اللہ نے اس سارے راستے بند کر دیے۔ اللہ نے فرمایا جناب ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا، صرف آپ سن لیا کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ وحی کی آمد پر آپ جلدی جلدی پڑھتے اور منع کر دیں، صرف ایک بار سن لیں، یاد کرانا، حفظ کرانا، بیان کروانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو جبرائیل امین صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے بعض مفسر نے لکھا ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ بات کی اس لیے بضع سنین تک جیل میں رہے۔ اب قال الملک، خواب آئے، خواب کی باتیں ہو رہی تھی، رسول پاک کو 6 مہینے خواب آتے رہے۔ عزیز مصر نے کہا مجھے خواب آیا، انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائے ہیں، موٹی تازی ہیں، اور ان موٹی گائے جو ہیں ان کو 7 بالکل دبلی پتلی مریڑی گائیں کھا رہی ہیں، گائے کو گائے کھا رہی ہے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، جانور ہے اور حیوان ہے، تو حیوان کو وہ موٹا ہے، وہ پتلا ہے، مریڑا ہے، کمزور ہے، تو کمزور مضبوط طاقتور صحت مند کو کھا رہا ہے۔ اگلی جو بات بیان کرتے ہیں لوگ 7 سنبلات خضر، کہ وہ 7 سٹے تھے سبز، اخرى یابسات، دوسرے 7 سٹے تھے خشک، تو خشک ہر کو کھا رہے ہیں، ہرے تازے جو ہیں سبز ہیں ان کو کھا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں آتی، اسرائیلی روایات میں بھی تقریباً نہیں آتی، لیکن وہ چونکہ بیان کر دیتے ہیں لوگ، لیکن وضاحت نہیں ہے۔ آگے جا کر ہم پڑھیں گے جب یہ عزیز مصر کے بعد یہ شخص گیا ہے، اس نے بھی جا کر کھانے کی بات نہیں کی، خواب اسی طرح بیان کیا جس طرح عزیز مصر نے خواب ہے، 7 موٹی گائے ہیں، مریڑی ہیں، وہ پتلی دبلی ان کو کھا رہی ہیں، باقی 2 اسی طرح 7 سٹے سرسبز ہیں اور 7 سٹے خشک ہیں۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے۔
تو جناب جو عزیز مصر صاحب ہیں انہوں نے فرمایا یا ایھا الملأ، اے رؤساء، اے صواحب، اے سردارو، ذمہ دارو، افتونی فی رؤیائی۔ فتوے کا لفظ ہوتا ہے سوال کا جواب۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یستفتونک، آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، سوال کا جواب طلب کرتے ہیں۔ ان سے کہو قل اللہ یفتیک، ان سے کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا مفتی اللہ رب العالمین ہے، یعنی مقصد ہے سوال کا جواب دینا شرعی نقطہ نظر سے فتویٰ کہلاتا ہے۔ اور ہر بندہ اگر فتویٰ دینا شروع کر دے، رب العالمین سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے رسول کریم علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جی قیامت آئے گی، بڑا معاملہ ہے، ہنگامہ ہے، لیکن ایک بات بتاؤ کہ این مرساہا، سٹارٹ کب ہوگی، آغاز کب ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ان سے کہو قل لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، ان سے کہو کہ اس کے سٹارٹ ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو وہاں بھی وہ فتوے کی یسألونک یستفتونک، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کہا، عزیز مصر نے، افتونی فی رؤیائی، میرے اس خواب کے بارے میں مجھے جواب دو، فتویٰ دو، وضاحت کرو، تعبیر کرو۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، آپ کا بات آ گئی، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو یا کرتے ہو یا اس علم کے متعلقہ تم متعلق ہو تو بتاؤ۔ قالوا نے جواب دیا اضغاث احلام، یہ خواب پراگندہ ہے۔ اصل میں جو زغز کا لفظ ہے یہ جادو ہوتا ہے نا، جادو، اس کے جو تنکے ہوتے ہیں، مٹھی بنائی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں تنکا، یعنی پراگندہ ہے، بکھرے ہوئے خیالات ہیں۔ بکھرے ہوئے خیالات کی ہم تعبیر کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وَمَا نَحْنُ بِالتَّأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اس قسم کے پرندہ جو پراگندہ جو خواب ہیں، بکھرے ہوئے خیالات ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس علم ہے۔ اب اتنے میں چونکہ بات مشہور ہو گئی تھی، علماء سے، اس دور کے علم و فضل والے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، اس شخص کو جو وہاں سے کامیاب ہوا تھا، بری ہوا تھا، اور جناب یوسف علیہ السلام خواب کی بنیاد پر اس نے جو بشارت سنی تھی اس کو یاد آیا۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے جو جیل کے ساتھی تھے، جس نے وہاں سے بریت حاصل کی، بری ہوا یا وہاں سے فارغ ہوا، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور کتنے زمانے کے بعد، امت کا معنی دورانیہ بھی ہے، امت کا معنی کئی برس بھی ہے، اور اس میں مدت مدید بھی ہے، یہ مفسر نے سارے اشارے فرمائے۔ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت مدید کے بعد اس کو یہ یاد آیا، مجھے تو جناب یوسف نے جو خواب بتایا تھا، میرے نام پیغام دیا تھا کہ میں نے عزیز مصر سے بات کرنی ہے۔ انا انبئکم، قوم جو کہتا ہے جی میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، انا انبئکم بتأویلہ فارسلوا، یہ نہیں اس نے وہ کہا کہ یوسف سے خواب کی تعبیر کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تو وہ جو جواب بتائیں گے، لیکن یہاں بات مخفی رکھی ہے، اپنا ٹور بنانے کا جی میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن مجھے ذرا سرکاری طور پہ بھیجو۔ انہوں نے بھیج دیا ہوگا، خواب کی تعبیر ہے، الجھا ہوا ہے ماحول، تو یہ آ کے جاؤ جی۔ کہتے ہیں یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات، قرآن مجید نے کیسا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، جہاں پہنچا ہر کارہ بن کر گیا، سرکاری پیغام لے کر گیا، سفیر بن کر گیا، جیل میں گیا، جناب یوسف علیہ السلام سے جا کر جو کہتا ہے اللہ نے اس کا ترجمہ اپنی بولی میں کیا۔ یوسف ایھا الصدیق، اے بہت سچ کہنے والے یوسف۔ قرآن مجید کے اندر انہ کان صدیقا نبیا، جناب اسماعیل کو فرمایا، جناب ابراہیم کو فرمایا، جناب ادریس کو فرمایا، انہ کان صدیقا نبیا، صدیقا نبیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے، معراج سے جب واپس تشریف لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر حرم پاک میں پہنچے تو اتنے پھرتے سن چودھری ابو جان صاحب، تو اس نے مذاق کیا، محمد صاحب کو نئی خبر ہے؟ امام علامہ فیاض جی بہت کمال کی نئی خبر ہے۔ وہ کہتے ہاتھ بیان کرو،
تو ربی سالت امام نے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. خواب بیان کی میں مسجد مقصد یہاں سے بیت المقدس تک گیا ہوں، بیت المقدس سے میں آسمانوں پر گیا ہوں، اور میں سارا معاملہ کر کے رات کے کچھ حصے میں پھر ابھی واپس آیا. وہ کہنے لگا جی انہوں کی طبیعت ٹھیک نہیں، کبھی اس طرح ہو سکتا ہے. وہ کہنے لگے محمد صاحب آپ تو بڑی مضبوط بات کرنے والی شخصیت ہیں، وہ تو 40 دن لگتے ہیں جانے کے لیے، 40 دن لگتے ہیں آنے کے لیے، تو تھی راتوں رات سارا کام کس نے کر گیا. وہ کہنے لگے انہوں نے رہن دے، انہوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتا کہ یار ہے جنہوں ابو بکر کہتے ہیں. ان کے سامنے کیس پیش کرو جی تمہارا یار یہ باتیں کرتا ہے. یہ ٹیم مل کر، حتیٰ کہ اس وقت یہ بھی بات آتی ہے اس نے ابو جہل نے کہا تھا ایک کلیاں گل کرتے اور کچھ لوگوں کی گل کرو گے. اور میں کیوں نہیں کروں گا، میں بتاؤں گا. پھر وہ ستا کے سد کے پریشان ہو کے صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہنے لگے جی سمیت ماذا یقول محمد، کیا آپ نے سنا ہے کہ محمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جانتا، مجھے کیا پتہ ہے. میں نے کہا یقول و قضا و قضا، ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار اس طرح نہ کریا کرو، چھڑ دیا کرو، کبھی چپلا نہ مارے. کہنے لگے سمینا لات منات حبل کی قسم ہے، سمینا من فم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے قسم اپنے لات منات دکھا گیا رسول پاک کی زبان سے سنا ہے. تو انہوں نے پھر صدیق اکبر نے فرمایا اگر رسول پاک کی زبان سے سنا ہے نا تو سب سے پہلے میں مانتا ہوں جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. نبی کریم کی جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ابو بکر میری تیری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی سی، تو کس بنیاد پر تو نے تصدیق کی؟ یہ صحیح بخاری کے اندر تفصیل ہے. آپ نے جواب دیا بے تصدیق کا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی ہے، تصدیق میں نے آپ کی نبوت کو مانا ہوا ہے. تو نبی کی تصدیق کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی تصدیق کرو، تفتیش نہ کرو. جس کی نبوت کی تصدیق کی جاتی ہے اس کی تفتیش حدیث سننے کے بعد، پھر تفتیش کرنے کا مسئلہ ہے شاعروں نے پوچھیں گے، مفتی نے پوچھیں گے، پھر بڑے مولوی صاحب نے پوچھیں گے، وہ سارے فارغ. آپ نے پھر کیا انت صدیق امتی، تو میری امت کا پہلا صدیق. پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں. تو وہ آگے کہتے ہیں یوسف ایھا الصدیق افتنا، ہمیں فتویٰ دے، سوال کا جواب دے، خواب کی تعبیر بتا، فی سبع بقرات سمان، ان موٹی 7 گائے کے بارے میں، یاکلہن سبع عجاف، جن کو پتلی بریڑی گائے کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات، 7 سٹے بالیاں خود سبز ہیں، واخری یابسات، باقی خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، یہ خبر لے کر تعبیر لے کر جاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. آگے پہ تعبیر آئے گی انشاءاللہ، خواب آپ سنیں گے. جب کل آپ تشریف لائیں گے تو خواب کی تعبیر انشاءاللہ آپ سنیں گے، پھر آپ جا گھر بھی بتائیں گے کہ یہ خواب ہم نے تعبیر اس کی سنی. مترسم جو تو متاثرین سرما نہیں سمجھے، متاثرین سرما کے لیے دعا کرو اللہ بہار رب نظام. اللہ سردی سے متاثر ہونے والے بیچارے دیکھو کرسی دل میں پیر ہیں اللہ جس کو. یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، جو تم دونوں میں سے ایک ہے، فیسقی ربہ، وہ اپنے مالک کو الخمر، شراب پلائے گا، واما الاخر، جو دوسرا ساتھی ہے، فیصلب، وہ سلیب پہ چڑھا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، تو پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ فیصلہ کر دیا گیا، الذی فیہ تستفتیان، جس میں تم دونوں فتویٰ مانگ رہے تھے، تعبیر کی خواب جو ہیں، خواب کی تعبیر پوچھ رہے تھے، ایسے ہو گیا. وقال للذی ظن، اور آپ نے جناب یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا جن کے بارے میں گمان یقین یہ تھا، انہ ناج منہما، ان دونوں میں جو فارغ ہونے والا، بری ہونے والا تھا، اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس میرا تذکرہ کرنا. فانساہ الشیطان، اس کو شیطان نے بھلا دیا، ذکر ربہ، اپنے مالک کے ساتھ ان کا ذکر کرنا. فلبث فی السجن بضع سنین،
تو بضع سنین حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں جہل میں تقریباً 9 سال یا بضع ان کا لفظ آتا ہے 3 سے 9. وقال الملک بادشاہ نے کہا خواب ہے انی ارا میں دیکھتا ہوں 7 بقرات سمان 7 بوٹی گائے ہیں یاکلہن 7 عجاف ان کو 7 گائے کھا رہی ہیں اور وہ پتلی ہیں مریڑی ہیں. وسبع سنبلات خضر 7 بالیے ہیں سبز وأخرى یابسات 7 دوسرے ہیں خشک. یا ایھا الملأ اے رؤساء سردارو ذمہ دارو افتونی فی رؤیای مجھے بتاؤ خواب کی تعبیر میرے اس خواب میں. ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو مجھے بتاؤ. قالوا نے کہا اضغاث احلام یہ پراگندہ خواب ہے بکھرے ہوئے خیالات کا مجموعہ ہے. وما نحن بتأویل الاحلام تو ہم نہیں ہیں یہ جو اس قسم کی خوابوں کو جاننے والے. وقال الذی اس شخص نے کہا نجا منہما جو ان 2 قید کے ساتھیوں سے جو بری ہوا تھا. وذکر بعد امہ اس کو یہ پیغام بہت زمانے کے مدت کے بعد یاد آیا. انا انبئکم بتأویلی اس نے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا. فارسلون یا فارسلونی مجھے بھیجو جیل میں اس بندے کے پاس جناب یوسف ہیں تو وہ ظاہر خواب کی تعبیر بتائیں گا پھر میں آپ کو آگر بتاؤں گا. یوسف ایھا الصدیق برکت ہے پھر وہ گئے سرکاری طور پہ جناب یوسف ملاقات ہوئی ان سے کہتے ہیں اے بہت سچ کہنے والے یوسف افتنا فی 7 بقرات ہمیں اس مسئلے میں جواب دو. 7 موٹی گائے ہیں یاکلہن 7 عجاف ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائے. وسبع سنبلات خضر 7 سٹے بالیے سرسبز ہیں. واخری یابسات دوسرے 7 خشک ہیں. لعلی ارجع الی الناس تاکہ خواب کی تعبیر کا علم لے کر میں لوگوں کے پاس جاؤں. لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان سکیں بادشاہ السلام میں جو خواب آیا ہے اس کی حقیقت اور اس کی تعبیر کیا ہے. یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون.
يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك